تو ہم کو ایک تو استقامت کا حکم ہے، عبادت کے اعمال ہوں اس پر بھی استقامت کریں، دعوت اور محنت کے اعمال کہ اس پر بھی استقامت، کہ دعوت اور محنت کے جو اعمال ہم کو دیے گئے ہیں، روزانہ کے ہیں، ہفتے کے ہیں، مہینے کے ہیں، سال کے ہیں، یہ جو اعمال دیے گئے ہیں، ان اعمال کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان پر استقامت کی جائے۔ اس لیے کہ خالی وقت لگانا مقصود نہیں ہے، یاد رکھو، بلکہ ایمانی مزاج بنانا مقصود ہے، کہ ایک ایک مسلمان کا مزاج ایمانی بنے۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں، ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے، ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے، ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے۔ حیوانوں میں حیوانی مزاج ہوتا ہے، کھانا پینا، خواہش پوری کرنا، لڑنا، یہ حیوانی مزاج کی خاصیت ہے۔ اس سے برا مزاج شیطانی مزاج ہے، کہ نہ اچھا کرے نہ دوسرے کو اچھا کرنے دے، رکاوٹیں ڈالے، بہکاوے، یہ شیطانی مزاج ہے۔ ان دونوں مزاجوں سے نجات پا کر کے ایمانی مزاج بنانا ہے، کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے۔ اس کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ ہمارا یہ نکلنا، ہمارا یہ محنت کرنا، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے کہ نکل گئے، کہ نکل کر کے کیا کمایا، کیا حاصل ہوا، کہ ہم کو نکل کر کے یہ پیدا کرنا ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، کہ ایمانی مزاج ہوگا تو اللہ رسول کی اطاعت ہوگی، جو اللہ رسول نے کہا وہی کرے گا۔ یہ مزاج بنا ہے، جیسے جانور کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر وہ جانور تابع ہو جاتا ہے، گھوڑا وہ لگام لے لے گا، اس کا مزاج بنایا گیا ہے تو اب یہ خدمت دے گا۔ ایسے ہی میرے دوستو، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت و نصرت کے لیے ایمانی مزاج بنانا پڑتا ہے۔ یہ محنت ہماری ایمانی مزاج بنانے کے لیے ہے، خالی وقت دینے کے لیے نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے اچھا کیا وقت لگایا تو، لیکن وقت لگانے سے ہمارے اوپر کیا اثر آیا، کہ اس کی وجہ سے ہمارا مزاج ایمانی بنے گا، کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی کرے گا، دوسری بات نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ ان کا مزاج ایمانی بنا، جو کہا وہی کیا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میں تو اس کام کے ذریعے سے ایک قوم بنانا چاہتا ہوں، ایک قوم بنے ہماری، یعنی ایمان والے، یقین والے، اخلاص والے، یہ پیدا کرنا میں چاہتا ہوں اس کام کے ذریعے سے۔ تو ہماری اس محنت کی غرض صرف اتنی نہیں ہے کہ وقت لگ جاوے اور خروج ہو جاوے، کہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ کس کام کے لیے ہے، کہ ہمارے اندر ایمانی مزاج بنے، کہ جو حکم ہوگا وہ کرے گا اور جو منع ہے تو نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ بیت اللہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز کی کہ ہمارا ایک آدمی مکے جائے اور مکے جا کر کے ان کو یہ سمجھائے کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم سیدھے سیدھے عمرہ کر کے چلے جائیں گے، کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کون جاوے۔ تو یہ رائے یہ آئی کہ حضرت عمر جاوے، وہ مضبوط آدمی ہے، لیکن حضرت عمر نے عذر کیا، مجھے نہ بھیجا، میرا وہاں کوئی نہیں ہے، عثمان کو بھیجو، عثمان کا خاندان ہے وہاں، بنو امیہ، تو ان کے خاندان والے اگرچہ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن ان کے اندر ایک خاندانی غیرت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے خاندان کا آدمی ہے، تو یہ جائیں گے تو کوئی راستہ بنے گا۔ یہ حضرت عمر نے رائے دی، وہ یہ رایت پسند آئی، یہ بات لے کر کے حضرت عثمان وہاں گئے، تو وہ تو ان کا خاندان تھا وہاں، انہوں نے ان کو فوراً الاؤ کیا کہ آؤ، اور شاہ جی بھی کہا کہ تم تو مکے میں داخل ہو ہی گئے ہو، تم تو عمرہ کر لو، کیونکہ عمرہ میں طواف اور سعی دو ہی ہوتا ہے، اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں ابھی عمرہ نہیں کر سکتا، میں تو آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، بات کروں گا، بات کر کے چلے جاؤں گا۔ ہر مسلمان کو جب وہ بیت اللہ پر پہنچتا اس کا جذبہ ہوتا ہے، طواف کرے، دعا مانگے، عبادت، ہر ایک کا۔ جب ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے تو ان کو یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ بیت اللہ پر پہنچ گیا ہوں، طواف کروں، دعا مانگوں۔ آگے اس وقت کریں گے جب ہمارے نبی کریں گے۔ یہ مزاج ایمانی ہے کہ جتنا کہا اتنا کیا، جو کہا وہی کیا۔ ہمارے کام کی یہی غرض ہے میرے دوستو، کہ ہم وہ محنت کر رہے ہیں، وہ محنت ہم کو ملی ہے بنیادی طور پر کہ اس کی وجہ سے ہمارے مزاج ایمانی بنیں گے، اور ایمانی مزاج کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے اللہ کی اطاعت وجود میں آئے گی،
اور جب اطاعت کریں گے تو اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. جو بھی دین کا تقاضا آئے گا، جب مہمانی مل جائے گا، وہ تقاضا آسان ہو جائے گا. تو اس کام میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے چلنا ہوتا ہے. یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بنانے کی ایک ترتیب ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، ہمیں سنت کی تابعداری نصیب ہو جاوے، کہ ہماری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر آوے. اس لیے کہ سنت ہی اصل دین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. اس لیے اس راستے میں سیکھنا سکھانا بھی ہوگا، یاد کرنا بھی ہوگا، تاکہ زندگی کی کمی کسر نکل جاوے اور زندگی میں کمال آوے. اور کمال کیا ہے؟ کہ ایمان اور یقین پیدا ہو جاوے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو جاوے اور فکر آخرت کی لگ جاوے. اگر یہ باتیں پیدا ہو رہی ہے تو الحمدللہ ہم کامیاب ہیں. اس لیے اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اس عمل کو کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ جنت کا دروازہ ہے. حدیث میں ہے کہ تم اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو، کہ یہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس محنت کی وجہ سے دروازے تک پہنچ جائیں گے. اور یہ بتایا کہ اس محنت کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا حدیث میں. تو ہماری پریشانیوں کا علاج بھی ہے، یہ جنت کا دروازہ بھی ہے.